دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا غریب صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ کو تبلیغ کر رہے، مالدار مشرکین کو تبلیغ کر رہے تھے. تو ان غریب کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے کہ یہ ابھی اس موقع پہ کیوں آئے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو تنبیہ کی، عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کی پیشانی پر سلوٹیں آ گئیں اس لیے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا. کس قدر سخت تنبیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی آپ کو کیا علم کہ شاید وہ آپ کی نصیحت پر عمل کر لیتا. اور جو لوگ مستغنی ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے نہیں ہیں، فانت لہ تصدی، آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. یہ جو عرب کے سردار ہیں یہ تو فرعون متکبر لوگ ہیں، یہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہے. آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں، اور جو آپ کی بات سننے کے لیے آ رہا ہے آپ اس سے منہ موڑتے ہیں. اتنی سخت تنبیہ ہوئی ہے کہ آئندہ زندگی میں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے، آپ استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ ہے وہ شخص جس کے لیے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے، ڈانٹ لگائی ہے میرے رب نے. یہ اتنے مبارک صحابی ہیں. تو اس لیے دین کی دعوت میں امیر غریب کا فرق کرنا جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لو. بلکہ اس کے علاوہ بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے. اس سے مراد وہ غریب ہیں جن کا آپ سے تعلق ہے. ولیمے میں اپنے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے نا. اصل میں یہ میں اس لیے ہمیشہ تنبیہ کرتا ہوں کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم جب ولیمہ کریں گے تو کیا سارے غریبوں کو بلا لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز میں سے ظاہر ہے دعوت پہ بلانے کا معیار امیر غریب نہیں ہوتا بلکہ آپ کے تعلقات اور رشتہ داری. تو بعض دفعہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی کزن غریب ہیں، ایک کزن کیا ہے مالدار ہے، تو مالدار کزنوں کو بلایا جا رہا ہے، غریبوں کو نظر انداز. جو رکشا چلا رہے ہیں، جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں، کوئی آپ کے کزن ایسے ہیں، خالہ پھوپھی ایسی ہیں جن جو بیچاری غریب ہیں ان کو دعوت نہیں دی جا رہی. اور ایک آپ کی ممانی امریکہ سے تازہ تازہ آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، گولڈ ہے، ماموں کو بھی دعوت اور ممانی کو بھی دعوت. آپ کے دوست احباب میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں. تعلق بعض دفعہ انسان کا کسی وجہ سے، ویسے تو ہر انسان کا اپنے معیار کے لوگوں سے ہی دوستی ہوتی ہے، تو نیچرل ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. امیر لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوتا ہے، غریبوں کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ. دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی بیس پر اگر کوئی تعلق قائم ہو گیا تو صرف اس کو غریب ہونے کی بیس پہ نظر انداز کرنا یہ شریعت کی نظر میں بہت بری حرکت. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں نا کوئی ولیمہ یا کوئی بڑی دعوت، آپ کے ریلیٹیوز میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں، تو آپ امیروں کو دعوت دیتے ہو، غریبوں کو بلاتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ جب وہ آئے گا نا بنیان میں یا دھوتی میں یا بیچارہ سیدھے سادے سے کپڑوں میں آئے گا تو میں انٹروڈکشن کرواتے ہوئے مجھے شرم آئے گی. اپنے دوست پوچھیں گے یہ کون ہے بھائی جس کی ایک شلوار اوپر جا رہی ہے اور ایک شلوار نیچے جا رہی ہے، یہ کون ہے؟ آپ بتائیں گے میرے ماموں ہیں. تو آپ کا امیج کیا ہوگا؟ خراب. اب تمہارے ماموں ہیں، ٹماٹر بیچتے ہیں تمہارے ماموں، ہم تو سمجھتے تھے بڑے لینڈ لارڈ خاندان ہے یار تمہارا. تو بھائی تمہارے خاندان والے جیسے بھی ہوں، ماموں ہوں، چاچا ہو، ابا ہوں، بعض لوگ تو باپ اور ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. اللہ نے کچھ بنا دیا، ابا بیچارے دیہاتی سیدھے سادے، تو کسی کو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں میرے ابا ہیں. یہاں تک تکبر پیدا ہو جاتا ہے انسان میں. تو یہ بڑی غلط حرکت ہے.